الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إن كن فيك فلا عليك ما فاتك في الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وتحسين خلق وعفة في طعمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام، آج کا یہ مبارک جلسہ جو سال ہا سال سے مستقل مختلف عنوانات کے تحت چلتا چلا آ رہا ہے، جس کے اندر مختلف علماء کرام، معزز ہستیاں آپ حضرات کے سامنے وعظ و نصیحت کرتی ہیں. یقیناً آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات جو تمام امت مسلمہ کے لیے
دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے، اس کو آپ حضرات بڑی دل جمعی کے ساتھ سنتے ہیں اور پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ حضرات کے آنے کو، دلچسپی کو، محبت کو بے پناہ قبول فرمائے۔ مجھے آج کے اس جلسے میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہر زمانے میں جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے وہ موضوع ہر زمانے کے لیے ایک بہت اہم، بہت زیادہ حیثیت رکھنے والا رہا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر انقلاب کی راہوں کو ہموار کرنے والا معاشرے اور سماج میں صلاح اور فلاح پیدا کرنا، دنیا میں امن و امان کو پیدا کرنے کا اگر کوئی ذریعہ بن سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف نوجوانوں کا طبقہ ہی بن سکتا ہے۔ اللہ نے نوجوانی کی اس عمر کو جو دو انتہائی کمزوریوں کے درمیان ہے، ایک طرف بچپنا ہے اور ایک طرف بڑھاپا ہے، جس کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے کہ بچپن اور پچپن ایک برابر ہو جاتا ہے۔ اس بچپن اور پچپن کے درمیان جو نوجوانی کی عمر ہے وہ عمر ہر زمانے میں، ہر قوم میں، ہر نبی کی شریعت میں، ہر نبی کی تعلیمات میں وہ عمر اپنی جگہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انقلاب پیدا کرنے کا ملکہ اور ہنر اللہ نے اگر انسان کی کسی عمر کے اندر رکھا ہے تو وہ جوانی کی عمر ہی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے کون لوگ تھے؟ وہ نوجوانوں کا طبقہ تھا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا اور بوڑھوں نے میری مخالفت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت بلال حبشی تک اور ان کے بعد آنے والے انصار و مہاجرین میں ایک بڑا طبقہ تھا جو نوجوانوں کا طبقہ تھا۔
جن نوجوانوں کی طاقت اور ہمت اور حوصلوں کو دیکھ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت والجلال سے مانگ کی، دعائیں کی کہ اے اللہ عمر فاروق سے اسلام کی مدد فرمائی۔ سب سے زیادہ نوجوانوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، اور کیوں نہیں، اللہ رب العزت والجلال کو نوجوانوں کی عبادت، نوجوانوں کی محنت اور مشقت، نوجوانوں کا اسلام پر چلنا پھرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی لیعجب من الشباب لیس له صعبۃ، لیس له صبوہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کو ایسا جوان بہت زیادہ پسند ہے کہ جس کے مزاج میں سرکشی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو جوان ایسی عمر میں جب انسان کی خواہشات، انسان کی طاقت عروج پر ہوتی ہے، اس کے سامنے دنیا اور آخرت کے دونوں راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں وہ چمک دمک، وہ دنیا کی رعنائیاں اور خوشیوں اور نفس کی چاہتوں کو لات مار کر کے ایک ربی کے راستے کو چن لے، اللہ کے راستے کو چن لے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے کہ ما اتی اللہ عبدا علما الا شابا، پھر فرمایا والخیر کلہ من الشباب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر علم دیا کسی کو تو کس کو دیا؟ ایسے نوجوان کو دیا کہ جس نوجوان کے اندر ابھرنے کی، آگے بڑھنے کی صلاحیت تھی۔ اللہ نے علم دیا، جوانوں کو دیا، اور ہر بھلائی اللہ نے جوانی کے اندر رکھ دیا ہے اگر انسان اپنی جوانی کو صحیح راستے پر چلاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال جوانی کی تعریف کرتے ہوئے ان کے ذخیرے کو جوانوں کے لیے کھولتے ہوئے، خیر کے تمام دروازوں کو جوانوں کے لیے کھولتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں آگے بڑھو، رسول اللہ کی تعلیم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے ہو تو بڑھو آگے، انتظار نہ کرو۔
کہ ابھی جوانی ہے، ابھی تو بڑھاپا پڑا ہے. نہیں، کسی جوان کوئی آدمی، موت تو ایسی چیز ہے، کون ہے جو یہ یقین کر لے کہ میری جوانی کے بعد مجھے بڑھاپا بھی آنا ہے. اور آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہتی ہے کہ موت سب سے زیادہ جوانوں میں آ رہی ہے. اس لیے فرمایا کہ انتظار نہ کرو. جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے اپنی بنائی ہوئی جنت کے اندر اگر داخلہ پسند کیا تو صرف جوانوں کا پسند کیا، بوڑھا نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ کہ جو بوڑھا دنیا سے گیا قیامت کے دن اٹھے گا، اللہ اس کو بھی جوان بنا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جوانی پسند ہے، تبھی اپنے بنائی ہوئی جنت کے اندر جوانوں کو رکھنا پسند فرمایا. لیکن جس چیز نے ہماری جوانی کو برباد کیا ہے وہ ہماری امیدیں ہیں، وہ ہماری سوچ اور فکر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے آج تم کو جوانی دی ہے، تمہاری بازو میں طاقت ہے، تمہاری کمر میں طاقت ہے، تمہارے دل اور دماغ جوان ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ آج مجھے جوانی آئی ہے تو کل مجھے بڑھاپے کے حالات بھی ملیں گے. یہ کوئی گارنٹی نہیں. اعمال کرو. آج ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں ارے داڑھی کون نہیں رکھتا؟ ارے بھائی رکھ لیں گے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، ارے مولانا صاحب رکھ لیں گے، ابھی حج بھی کرنا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ عورتوں سے کہتے ہیں لڑکیوں سے پردہ کرو، فحش اور منکرات سے اپنی زندگی کو پاک. ارے مولوی صاحب ابھی تو بچی ہے، جب تک شادی نہ ہو جائے تو وہ بچی. کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے عبرت دلائی، اللہ کے نبی نے احساس دلایا. کیوں دور بھاگ رہے ہو؟ کس امید میں پڑے ہوئے ہو؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا. کیا تم انتظار کر رہے ہو آج صدقہ اور خیرات نہ کر کے، زکات نہ دے کر کے تم ٹال رہے ہو؟ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ ایسا فقر آ جائے، غریبی آ جائے کہ تمہارے پاس آنا بھی نہ رہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا؟ کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا او غنن. کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو کہ آج نہیں ہے، اللہ کل مجھے دے گا تو میں اللہ کے راستے میں خوب کروں گا، صدقہ کروں گا اور خیرات کروں گا. آج دو
آج اللہ نے تمہارے ہاتھ میں طاقت دی ہے دینے کی، دو اس کو، چاہے کم سے کم ہی پیسہ ہو، اللہ کے راستے میں کوئی قید نہیں۔ فرمایا او مرضا مفسدا، کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ تمہیں ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے سے ترس جاؤ؟ کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ او حرما مفندا، کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں چارپائی پر لٹا دے؟ پھر فرمایا او موتا معجزا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی موت کا جو تمہیں ہر چیز سے بالکل بے نیاز کر دے؟ کون ہے جس کی روح نکل گئی اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرے؟ وہ کون ہے جس کی روح نکل گئی اور وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے والا بن جائے؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہو اوی دجال شر غائب ينتظر، کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو جب دجال دنیا میں آ جائے کہ جس کا فتنہ آج چھپا ہوا ہے کل کو کوئی موقع نہیں رہے گا کہ تم اس دجال سے اپنی جان کو چھڑا لو؟ اسی لیے جس دجال سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اوی الساعۃ فالساعۃ ادہا وامر، کیا اس قیامت کا انتظار کر رہے ہو جو قیامت بڑی بھیانک اور بڑی کڑوی چیز ہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ ارے اے مرد اور عورت، آج اللہ نے تجھ کو طاقت دیا ہے، زندگی ہے، پیسہ ہے، علم ہے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھ، اللہ کی رحمت کو حاصل کر لے آگے بڑھ کر۔ اگر نہیں کرے گا تو یاد رکھ یہ شیطان ہے جو تجھ کو آج کے بجائے کل پر لے جا رہا ہے، کل کے بجائے پرسوں پر لے جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جو وقت تیرا گزر گیا پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا اس جوانی کو غنیمت سمجھو، اور اللہ نے جو اس جوانی میں ایمان کی دولت دیا ہے اس ایمان کی دولت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی نے ایک مشہور حدیث ہے، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین عادتیں، تین خصلتیں اگر کسی میں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس نے ایمان کے مزے کو پا لیا۔ ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن میرے دل میں جو ایمان ہے اس کا مزہ مجھ کو کیسے ملے گا؟ اس کے لیے تین چیزیں فرمائی۔ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اے جوانوں سن لو، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دل میں دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ ہو۔ میرے دل میں جو اللہ ہے، رسول اللہ کی جسم، وہ دنیا کی ساری نعمتوں سے سب سے بڑھ کر کے، اس کے بعد ہے سب کچھ، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے۔
پھر دوسری چیز فرمائی کہ اے مسلمان دیکھ، جوان ہے تو اپنے دل میں اس کو بٹھا لے کہ جس سے بھی تو محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے۔ ہم نہیں سمجھتے اس کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تعلق تیرے سے کسی مصلحت اور مقصد کی بنیاد پر، وہ مقصد حاصل ہو گیا، تو اپنے گھر میں اپنے گھر، اس نے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ کتنی بڑی دولت ہے، اس سے ایمان کی حلاوت اور مزہ کیسے ملے گا؟ میں نے تم سے محبت کیا ہے اللہ کے لیے، ایمان کو کیسے مزہ مل گیا؟ دیکھو، ایک تابعی ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ، سنیے عجیب چیز ہے، فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا خوبصورت چمکتے ہوئے دانت، اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں۔ میں حیران، کون آدمی ہے ایسا؟ ہے میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کون ہے یہ شخص؟ لوگوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب تو اس کے دل میں محبت کی آگ لگ گئی، وہ ان کی طاق میں بیٹھ گیا، سحری سے پہلے آ کر کے مسجد میں دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا، سلام پھیرا، فرماتے حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ آگے آئے، کہا کہ اے معاذ بن جبل، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل، کیا تم صحیح کہتے ہو؟ تم اللہ کے لیے محبت کر رہے ہو؟ کہ ہاں، 3 مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کروائی، اور حضرت خولانی رحمت اللہ علیہ نے یہی کہا کہ اے معاذ بن جبل، میں اللہ کے واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب 3 مرتبہ ہو گیا تو معاذ بن جبل نے کمر میں ہاتھ دیا حضرت ابو ادریس خولانی کے، اور اپنی طرف کھینچ لیا، اے ابو ادریس، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم پر جنت واجب ہو گئی۔ اب تو عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں۔ زبان رسول اللہ کی ہے، بات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت والجلال۔ تو حدیث قدسی ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وجبت علی للمتحابین فی، وجبت محبتی للمتحابین فی، فرمایا کہ واجب ہو گئی میری محبت ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو
جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. فرمایا کہ اے جوان اپنی زندگی کو اس چیز پر لاؤ کہ تمہارا چلنا پھرنا دوستی تعلقات اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی مقصد کا اس کے اندر دخل نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی بنائی ہوئی جنت تمہارے لیے کھل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے محبت، اس کی بنائی ہوئی جنت. کون جائے گا اس کے اندر؟ جو اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں ہیں، اللہ کے لیے قربانی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری جانی مالی بدنی ساری عبادتیں، ساری قربانیاں، میرا مرنا میرا جینا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ کی مہمان نوازی اور اس کا مہمان خانہ وہ جنت ہے. جنت واجب ہو گئی. اب کون روک سکتا ہے اس کو جنت میں جانے سے؟ اس لیے میرے بھائی اس جوانی کو کام میں لانا ہے. اب کام میں کیسے لایا جائے؟ سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کریں جس محبت کے اندر دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہ بننے پائے. اگر یہ چیز ہوگی تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. اسی لیے آج کا یہ موضوع متعین کیا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان کی بابرکت زندگی کیسے بنے اور اس زندگی کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے ثمرات کیسے مرتب ہو. وہ یہی ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا ہم یہاں سے یہ عہد کر کے جائیں کہ اللہ نے جو چھوٹی سی زندگی دیا ہے، اس زندگی کو مجھے اللہ کے لیے جینا ہے. میری موت آئے تو اسلام پر آئے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول کرنا یہ میرے دل کے کسی کونے میں نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی اللہ کے نبی نے تعلیم دیا ہر موقع کے اندر. وہ تعلیم کیا ہے اس کو سوچیے. فرمایا اربع من کان فیک فلا علیک ما فاتک فی الدنیا. 4 چیزیں یاد رکھیے آج کے اس سبق میں. فرمایا اے جوانوں 4 چیزیں اگر تمہارے اندر ہیں تو یاد رکھو دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت بھی تم سے چھن جائے تو کوئی افسوس نہیں، کوئی افسوس نہیں. پہلی چیز فرمایا کہ اے لوگوں امانت کا خیال کرو. امانت کا حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرو. امانت کیا ہے؟ کسی نے روپیہ رکھوایا، میں نے اس کو رکھ لیا، وہ آیا مانگا میں نے اس کو دے دیا. یہ امانت کی ایک تصویر ہے، ایک شاخ ہے. امانت ایک پھیلا ہوا موضوع ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تم کو امانتوں کو ادا کرنے کا حکم فرمایا. امانات یہی نہیں ہے کہ پیسہ لینے آیا پیسہ دے دیا مسئلہ ختم. یہ تو اس کی ایک تصویر ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں.
امانتوں کو ادا کرو. کیا مطلب؟ تیرے پاس کرایہ کا مکان ہے، فلاں کا ہے، دکان ہے فلاں کی ہے، وہ کہتا ہے خالی کر اس کو. کون سی شریعت ہے تیرے پاس جو تو کورٹ اور کچہری میں جا کر کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مکان کا مالک میں ہوں اور دکان کا مالک میں ہوں؟ کون سی شریعت ہے؟ اگر تو نے اس مکان کو خالی کرنے میں آناکانی کی تو یاد رکھ تو نے امانت میں خیانت کیا، تو نے رسول اللہ کی تعلیم کو پیروں تلے روند دیا. کیا سمجھتا ہے کہ تو نے مکان دبا دیا، دکان دبا دیا، مالک خاموش ہو کر کے بیٹھ گیا، تو تیرا ایمان، تیری یہ داڑھی، تیرا یہ کرتا، یہ تیری پگڑی، یہ سب تجھے دنیا اور آخرت میں عزت دیں گی؟ ہرگز نہیں. اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں پائی. امانتوں کو ادا کرو. کیا مطلب؟ دیکھیے کیا تعلیم دیا ہے. اگر تجھ سے کسی نے آ کر تیرے کان میں اپنے دل کی بات کہہ دیا ہے ساری دنیا سے چھپ کر کے، تو یاد رکھ یہ تیرے کان میں کہی ہوئی بات تیرے پاس امانت ہے. وہ سب کے سامنے بھی کہہ سکتا تھا، نہیں کہا، تجھ سے کہا ہے تیرے پاس امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کر. اگر تو نے کسی اور سے بتا دیا تو تو نے امانت پہ خیانت کر دیا. اور میں امانتوں کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ باپ کا انتقال ہو گیا، اب وراثت تقسیم ہونی ہے، بھائیوں نے مل بانٹ کر کے کھا لیا، تقسیم کر کے، بہن ہے اس کو محروم کر دیا، تو یاد رکھو تم نے ساری زندگی کے لیے حرام اپنے اوپر لے لیا. کوئی مفتی، کوئی عالم نہیں ہے جو آپ کو یہ مسئلہ بتلا دے کہ بہنوں کو تم نے محروم کر دیا، صحیح کیا. ہرگز نہیں. ساری زندگی حرام کر، یہاں نہیں دو گے اللہ کے دربار میں دو گے. پیچھا چھٹنے والا نہیں ہے. ہم نے بہانہ ڈھونڈا، یہ بہن آئے اس کی شادی کرنی ہے، اس کی تہواری دینی ہے، اس کا جہیز کا انتظام، یہ سارا عذر لنگ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ بہنوں کا حصہ ہے، اس کو دینا ہے، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا. نہیں بچ سکتے. یہ ہے امانت، امانتوں کی حفاظت. پھر آگے فرمایا وصدق حدیث، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اندر دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بے حیثیت ہو جائے تو اپنی زبان سے جب بولو تو سچ بولو. اگر جھوٹ بولتا ہے تو یاد رکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا گھر کیے ہوئے ہے. اب دنیا کے نعمت ضائع ہوگی تو غم کے مارے تیرا ہارٹ فیل ہو جائے گا. دنیا کو بے حیثیت بنانا چاہتا ہے تو اس زبان کی حفاظت کر. یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. آج ہمارے سماج میں جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا ہی بڑا چالاک سمجھا جاتا ہے، عقل مند سمجھا جاتا ہے. فرمایا جھوٹ بولے گا تو یاد رکھ
تیرے اوپر شیطان کا غلبہ ہوگا اور رحمت کے فرشتے تجھ سے دور بھاگ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور وہ بدبو ہمیں اور آپ کو نہیں، وہ فرشتوں کو اتنی بری لگتی ہے کہ رحمت کے فرشتے چھوڑ کر کے دور بھاگ جاتے ہیں. اور رحمت کے فرشتے گئے تو کون آئے گا دل کے اندر؟ شیطان آئے گا. شیطان کا بسیرا ہوگا. اس لیے فرمایا جھوٹ نہ بولنا. ایک چیز. پھر فرمایا وہ حسن و خلیقت، آئے دنیا سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے تو یاد رکھ اپنے اخلاق کو اچھا سے اچھا بنا. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. تیری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تیرے مان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تیری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسا تیرا اخلاق ہونا چاہیے. اگر تیرا اخلاق اچھا ہوگا تو کیا ہے معلوم ہے؟ آج تو دنیا سے جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ کی بنائی ہوئی جنت حسن اخلاق کا گھر اور حسن اخلاق کا گہوارہ ہے. فرمایا جو ساری زندگی راتوں کو عبادت کرنے والے تھے، دنیا میں خوب عبادت کرتے تھے، دن کو کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا حسن اخلاق والا انسان ان سے آگے بڑھ جائے گا قیامت کے دن. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی رٹ لگائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ترازو کا پلڑا جھک جائے گا. بہت صحیح بات ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد کیے، فرمایا یاد رکھو اگر تمہارا اخلاق اچھا ہے تو قیامت کے دن حسن اخلاق کی وجہ سے تمہارے اعمال کا وزن جو ہوگا وہ مضبوط ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. اخلاق ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی جو شریعت اور جو دین لے کے آئے ہیں، اس دین کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ایٹم بم، سب سے بڑا میزائل وہ حسن اخلاق ہے. یہ دنیا پاگل ہے، دنیا دیوانی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ اسلام دنیا میں تلواروں سے پھیلا، وہ جاہل ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم ہے. اسلام اگر دنیا کے اندر پھیلا ہے تو حسن اخلاق سے پھیلا ہے. آپ تاریخ دیکھیے، چین میں، فرانس میں، جاپان میں، مصر میں اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، اور آج فلسطین کے اندر ہزاروں لاکھوں، اگر تاریخ دیکھو گے ان ملکوں میں انقلاب آیا تو کہیں 12 لاکھ، کہیں 24 لاکھ، کہیں ہزاروں میں خون بہتا ہوا نظر آئے گا. لیکن دنیا کا واحد انقلاب اسلام ایک ایسا انقلاب ہے جس کی تاریخ میں اگر آپ پورا دیکھیں گے 23 سال کے اندر، اگر خون بہتا ہوا نظر آئے گا تو 400 سے 450 آپ بس. یہ اسلام کا انقلاب ہے. اللہ کے نبی کی 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کتنا خون بہا ہے، انگلیوں پہ گن لیجیے.
10 سالہ مدنی زندگی کے اندر کتنا خون بہا ہے؟ 1000 تو پہنچنا بہت ہی مشکل مسئلہ ہے. کیسے پھیل گیا ہم بتلاتے ہیں. اسلام کیسے پھیلا؟ آپ فتح مکہ کو یاد کر لیجیے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ داخل ہو گئے مکہ مکرمہ میں. صورتحال ہر آدمی کفار مکہ میں سے سب چھپے چھپے پھر رہے ہیں. حضرت ابو سفیان ہندا کیسے کیسے دشمن صحابہ بالکل چھپ گئے، بالکل بے یار ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے. سعد بن عبادہ جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، انہوں نے جب یہ حالات دیکھے کہ ہم مکے میں داخل ہو گئے، اعلان کیا زور سے، کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں چھپ رہا ہے، فلانا چھپ رہا ہے، فلانا بھاگ رہا ہے، آج تو تمہاری گردنیں کاٹی جائیں گی. ہمیں یاد ہے کہ تم نے بلال کو کس طریقے سے گھسیٹا تھا. ہمیں یاد ہے کہ اسی مکہ کی سرزمین پر حضرت سمیہ کا تم نے کیا حال کیا تھا، حضرت خباب کا تم نے کیا حال کیا تھا. آج چھوڑیں گے نہیں. آپ دیکھیے ہواؤں نے ان جملوں کو اٹھا کر کے رسول اللہ کے کانوں میں پہنچا دیا. آپ بے چین ہو گئے. فرمایا نہ الیوم یوم المرحمہ، مرحمہ کا دن نہیں ہے، آج تو شفقت کا دن ہے. ہم یتیم کرنے نہیں آئے ہیں، ہم یتیموں کا سہارا بننے آئے ہیں. ہم دشمنوں کی گردن کاٹنے نہیں آئے. ہم تو اس لیے مکے میں آئے ہیں کہ جنہوں نے دشمنی کی ہے آج معافی کا ان کو اعلان کریں. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. بس اللہ نے تم کو معاف، اللہ بھی معاف کرے. آج تو معافی کا دن ہے، سب کی معافی ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کی بھی معافی ہے. آج کیا اللہ کے نبی کا اخلاق تھا. وہ اخلاقی تو تھا. طائف کی گلیوں میں، بازاروں میں رسول اللہ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں. آ گئے فرشتے جبرائیل کہ اے اللہ کے نبی، آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑیوں کو ملا کر کے طائف کے لوگوں کی چٹنی بنا دیں. آپ نے اگر کہہ دیتے کہ ہاں تو دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی تھی. فرمایا نہیں، یہ لوگ مجھ کو نہیں جانتے، ان کی آنے والی نسلیں مجھ کو جانیں گی اور پورا طائف مسلمان ہو گیا. کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی کا اخلاق تھا. آپ نے اس اخلاق کو چھوڑا نہیں. آج ساری دنیا میں اس اخلاق کی بنیاد پر اسلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوا، وہاں کی گلیوں سے نکل کر کے مدینے میں پہنچ گیا، مدینے سے نکل کر کے جزیرت العرب میں پہنچ گیا، اور جزیرت العرب سے نکل کر کے ساری دنیا میں اسلام پہنچ گیا. اخلاقی کی بنیاد پر تو پہنچا ہے. اس لیے پتہ یہ چلا کہ اسلام کا سب سے بڑا ہتھیار اخلاق ہے. ہمارے جوانوں کے اخلاق آج اچھے ہو جائیں تو یاد رکھیے اسلام کی دعوت کے لیے ہمارے اخلاق ہی سب سے اچھے ہیں. پھر آگے فرمایا بڑی عجیب چیز، آخری چیز فرمایا کہ دیکھو عافیت، پاک دامنی، یہ بنیاد ہے. اگر پاک دامنی تمہاری زندگی اور تمہاری جوانی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو تم نے لات مار دیا. پاک دامنی ہونی چاہیے. جو رویہ
ہمارے آج جوانوں کا ہے وہ بالکل دل کو دہلا دینے والا ہے. کلبوں کو آباد کس نے کر رکھا ہے؟ ہمارے جوانوں نے کر رکھا ہے، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی. بازاروں کو آباد ہم نے کیا ہے، فحش اور منکرات کو ہم نے آباد کیا ہے. اپنی انا کے خاطر ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ایک طرف ڈال دیا ہے. حالات بدلو گے نہیں تو یاد رکھنا آج جو ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے سروں پر کھڑے ہیں اس سے بھی بھیانک حالات آئیں گے اور دنیا کے کوئی طاقت سے بچا نہیں پائے گی. اس لیے کہ اللہ کا عذاب دنیا میں کافروں پہ نہیں آئے گا، مشرکین پہ نہیں آئے گا، یہود و نصارہ پر نہیں، وہ صرف اور صرف آئے گا مسلمانوں کے اعمال اور ان کے کردار کی بنیاد. ہم ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، وہ لوگ تھوڑی ہیں. ہم نے اگر مانا تو رحمت خداوندی برسے گی، اور اگر نہیں مانا تو یاد رکھیے ہماری چھاتی پر وہ لوگ مسلط ہوں گے جو ہماری عزت و آبرو کو تار تار کرنے پر آمادہ ہو جائے. اس لیے میرے بھائی آج کا یہ پروگرام نوجوانوں کی خدمت میں، مرد اور عورتوں کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہے کہ اپنی ساری طاقت کو جھونک دو اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کو اپنے دامن سے وابستہ کرنے کو. اور ہمارے بوڑھے ماں اور باپ، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی خبر گیری کرنا. دیکھو میری لڑکی، میرے لڑکے کہاں جا رہے ہیں، کس سوسائٹی میں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. موبائل ہے تو اس موبائل کی دنیا میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے. نہیں دیکھو گے تو وہی ہوگا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے. کیا ہے ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم نے اپنی جوان لڑکی کو کھلے عام چھوڑ دیا. کہاں ہے؟ آپ حالات دیکھیے، مخلوط تعلیم. میری جوان لڑکی جا رہی ہے وہاں پہ، کون سی طاقت ہے جو اس کو بدکاری سے روک سکتی ہے اگر آپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کیا ہے؟ اور چھوڑ دیے، یہ بھی کچھ نہیں ہے. اسکول میں تو ٹیچر بھی ہیں، 10 لوگ ہیں اس کے جاننے. ہماری لڑکی صبح اٹھے دیکھو، شام کو دیکھو، ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ بند کمرے کے اندر ماسٹر کے پاس. اور ہم بے خبر ہیں، میٹھی نیند. میری لڑکی تو کچھ کری. یاد رکھو یہی تباہی اور بربادی ہے جس نے آج ہم سب کے سر کو نیچے کر رکھا ہے. کون سی صبح ایسی ہے کہ ہمارے موبائل، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر یہ خبر نہ ملتی ہو کہ میری لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کے ساتھ بھاگ گئی؟ کون سی صبح ایسی ہے؟ یہ ہماری غفلت ہے، اور اس غفلت کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے. ہم ہوش کے ناخون لیں اور اپنی جوانوں کی اصلاح کے لیے انتھک کوشش کریں، تب جا کر کے یہ جوان صحیح راستے پر آئیں گے تو انقلاب پیدا کرنے کی طاقت اور ہمت ان کے اندر ہوگی. اس لیے میرے بھائی رسول اللہ کی تعلیم بہت طاقتور تعلیم، اس کو اپنانا، اس پر عمل کرنا، یہ ان جلسوں کا مقصد ہے اور آپ کے یہاں جمع کرانے کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے. ہمارے نوجوان مردوں اور عورتوں، بہن اور بھائیوں میں صلاح اور فلاح پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نہیں کرانا
الحمدللہ رب العالمین اللہم انی اشہدک انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں۔ اے اللہ آپ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، اے اللہ آپ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، اے اللہ آپ سے اچھا اللہ کوئی نہیں۔ اے کریم آقا ہمارا ایمان ہے کہ آپ اکیلے ہیں، نہ آپ کی کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی اولاد ہے، آپ احد ہیں، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اے اللہ آپ آسمان و زمین کے خزانوں کے مالک، اے کریم آقا آپ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنی ذات اور صفات میں جیسا کہ آپ کی ذات اور صفات ہے، اے اللہ آپ تنہا ہیں، آپ جیسا اللہ کوئی نہیں۔ اے اللہ آپ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ اے اللہ ہم تمام انبیاء کرام کو برحق سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اے اللہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ آپ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ اے اللہ آپ نے جو کچھ انہیں دنیا میں دیا ہے وہ ہم تک انہوں نے پہنچایا اور کما حق پہنچایا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ناتواں ہیں، کمزور ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے کریم آقا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے تیرے اور تیرے نبی کا کلام پڑھ کر کے ہم نے اس کا ترجمہ کر کے اے اللہ یہاں گفتگو کی ہے، اے اللہ اسے ہمارے حق میں اور تمام سننے والے بھائی اور بہنوں کے حق میں قبول فرمائے۔ ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے۔ اے اللہ وہ گناہ جو تجھے پسند نہیں ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، جو ہماری زندگیوں میں ہیں، اے اللہ سب کو ختم فرما دے۔ جو کر چکے ہیں اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ نامہ اعمال سے مٹا دیجیے، ہاتھ پاؤں سے بھلا دیجیے، زمین و آسمان سے بھلا دیجیے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن ہم تجھ سے اس حال میں ملے، ہمارے گناہوں پر کوئی گواہی دینے والا نہ رہے۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں باعزت بری ہو جائے۔ اے کریم آقا ہم گنہگار مجرم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں پر، مولا تو تو غفار ہے۔ اے اللہ تو تو غفار ہے، اے اللہ تو تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر ستاری فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں بھی ستاری فرما، قیامت کے دن بھی ستاری فرما۔ ہمارے بڑوں اور چھوٹوں اور چاہنے والوں کے سامنے ہمیں دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا دیا۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے مولا ہم نے جو کچھ مانگا ہے تجھے اپنی دریائے رحمت سے اسے قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مردوں میں ہوں عورتوں میں ہوں، اے اللہ سب کے دلوں کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرضوں میں مبتلا ہے قرض سے خلاصی کا انتظام فرمائے، جن کے کاروبار بند ہیں کمزور ہیں
اے اللہ ان کے لیے رزق حلال کے دروازوں کو کھول دی، رزق حرام کے سارے دروازوں کو بند فرما دی۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ کا سچا عاشق بنا دیجیے، اے اللہ سچا عاشق بنا دیجیے، سنتوں کا پابند بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری بچی ہوئی زندگی کو اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دیجیے، نامرضیات سے حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم یا مولانا یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی نفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائے، ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی قبول فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا اے مولا اسے بھی قبول فرمائے۔ تمام مسلمانوں کے اے اللہ جو جہاں آباد ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان کو ظلم سے بچا لیا، ظالمین کو ختم فرما دیا، رسوا فرما دیا، ان کی تحریکوں کو فیل کر دی، اے اللہ ان کے پلانی کو مٹی میں ملا دیا۔ اے اللہ نصرت اور مدد کے دروازوں کو کھول دیجیے، اے اللہ نصرت اور مدد کے دروازوں کو کھول دیجیے، اے اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی وسلم علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمت